أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فإذا تو جب، پھر جب، قضی تم پورے کر چکو تم، قضا کر چکو تم، پورے کر چکو تم، مناسککم اپنے مناسک حج، فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا ذکرکم کا جیسا کہ ذکر کرنا ہے تمہارا، آباءکم اپنے آبا و اجداد کا، او یا اشد زیادہ شدید، ذکرن ذکر کرنا، فمن الناسی تو لوگوں میں سے، جو کوئی، من جو، یقول کہتا ہے، لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، وما اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی الآخراتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ عرب کے لوگ حج سے فراغت کے بعد مینا میں میلہ لگاتے، آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم جب 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈوانے، طواف کعبہ اور سعی صفا اور مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، جیسے جاہلیت میں تم اپنے آبا کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین اپنے ٹولیاں بنا لیتی ہیں اور اپنے اپنے خاندانوں کی، رواجوں کی، لوگوں کی باتیں شروع کر دیتی ہیں۔ تو حج کے مناسک پورے کرنا اور پھر اتنی بڑی نیکی کے بعد اپنے آبا و اجداد کا ذکر لے بیٹھنا، یعنی چند گنے چنے دن ہیں۔ جیسے میلے ٹھیلے پہ ہر کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اکٹھ ہوتا ہے، شعر و شاعری ہوتی ہے، محافل ہوتی ہیں، آباء و اجداد کے قصے ہوتے ہیں، بڑے بڑھا چڑھا کر بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ جیسے اگر ہم فیصل مسجد میں جائیں وہاں بھی کچھ ایسے ہی مناظر نظر آتے ہیں، تاریخی مساجد ہیں کچھ، اور اذان ہوتی بھی ہے تو لوگ اپنی اپنی تفریح میں لگے ہوتے ہیں، اپنی تصاویر بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی دین کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اذان کی طرف، نماز کی طرف سراسر بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے، بالکل سنجیدہ نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ یہ انتہائی اہم رکن ہے، اسے پوری یکسوئی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کیا دعائیں مانگتے ہیں، صرف دنیا مانگتے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی کے پاس جا کر، اتنے پیسے لگا کر، اتنی ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کر گئے ہیں تو آخرت مانگیں، دنیا بے شک مانگیں، آگے ہم یہی پڑھیں گے اس بارے میں بھی۔
تو ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، دنیا تو مل جائے گی لیکن پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ جو لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں وہ بس ایسی ہی دعائیں مانگتے ہیں، ان کی خواہشات صرف دنیا ہے۔ ہماری 90% دعاؤں میں ہم صرف دنیا مانگتے ہیں، پھر آخرت میں اپنا حصہ کھو دیتے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وما له في الآخرة من خلاق۔